جیسے فرمایا کہ انہ نزلہ علی قلبک، بے شک ہم نے قرآن کو آپ کے قلب پہ نازل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام پہ جب قرآن نازل ہوتا تو کسی کو سنائی نہیں دیتا، بغیر آواز پہ ہوتا تھا۔ آپ صرف فرماتے ہیں ایسے ہوتا تھا جس طرح مکھیوں کی بن محسوس ہوتی تھی، یا جیسے تیز آندھی چلتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اب جو ہے وہ کچھ پیکٹس آنے والے ہیں۔ جس طرح جب انٹرنیٹ سے بندہ کنیکٹ ہوتا ہے پی سی تو ایک ٹیوں 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 کی آواز تھوڑی سی آتی ہے اور فوراً احساس ہوتا ہے کہ اب جو ہے ہم کنیکٹ ہونے والے ہیں، اور جتنے یوزرز ہوتے ہیں وہ اٹینشن پلیز ہو کے پھر حاضر باش ہو جاتے ہیں، اور پھر فوراً جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے سارا ڈیٹا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے کبھی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی، کبھی تھوڑی سی تیز آندھی چلنے کی آواز آتی، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ کوئی پردے کے پیچھے سے کوئی اشارے کر رہا ہے، جس طرح وہ جب کنیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں وہ پٹی جو ہے وہ اوپر سبز سے یا سرخ سے آنی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر آگے جب فل 100% ہو جاتی ہے تو 100% ساری وقت کھل جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ انڈیکیٹرز ہوتے تھے کہ میں کنیکٹ ہو گیا ہوں، لہٰذا میں سارے کام چھوڑ کے جس حالت میں بھی ہوتا ہے میں متوجہ ہو جاتا، اگر اونٹ پہ بیٹھا ہوں تو اونٹ نیچے بیٹھ جاتا، اور میرے چہرے میں بعض کا ہلکا سا پسینہ آنا شروع ہو جاتا، اور بعض کا ہلکی سی کپ کپی کی بھی کیفیت ہوتی۔ تو اس دوران جو ہے وہ میرے قلب پہ وہ ڈیٹا کنورٹ ہوتا تھا، اور جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا میری اپنی ہارڈ ڈسک کے اندر وہ سیو ہو جاتا، تو وہ سلسلہ منقطع ہوتا، تو میں پھر اپنی ہارڈ ڈسک جو ہے اس سے وہ ریٹریو کرتا تو قرآن بن کے باہر آ جاتا۔ اس کو جب میں پرنٹر کے ساتھ دیتا تو پرنٹر اس کو قرآن بنا کے باہر نکال دیتا۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اصل میں یہ قلب روح سر خفی یہ ہمارے پی سی ہیں، پرسنل کمپیوٹرز ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر عرش سے اوپر ہے۔ یعنی جب بندہ اپنے مولا کی طرف جاتا ہے تو ان پی سی کے اوپر وہ اپنا پاسورڈ دیتا ہے، تو پھر وہ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جب رابطہ ہوتا ہے تو ادھر سے پھر عرفان آتا ہے، ہدایت آتی ہے، معرفت آتی ہے، قرب آتا ہے، اور انسان کے لیے سکون آتا ہے، سکینہ آتی ہے، فیض آتا ہے، برکتیں آتی ہیں، سلامتیاں آتی ہیں، اور اپنے ساتھ جب وہ لاتی ہیں اور جتنے وائرس ہوتے ہیں بشریت کے وہ سارے دفعہ دور ہو جاتے ہیں، اور ساری جو ہے وہ ڈسک صاف ہو جاتی ہے، اور نیا ڈیٹا اس کے اوپر محفوظ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی جو لنگوسٹکس ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جس وقت انسان کوئی نئی کتاب پڑھتا ہے یا نیا علم سنتا ہے تو باقی سارے علم نیچے دب جاتے ہیں، گویا کہ وہ انڈر روٹ چلے جاتے ہیں، اور نیا ایکسپیرینس اچھا یا برا ہے، نئے الفاظ اچھے یا برے ہیں، وہ سابقہ الفاظ کو دبا دیتے ہیں اور اپنی نئی چھاپ پر چڑھا دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس وقت وہ کلمات، پاکیزہ کلمات، وہ فیض، وہ برکت آتی ہے تو جتنے بھی بدحواسیاں ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، انزائٹیز ہوتی ہیں، ڈپریشنز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے دب جاتے ہیں، اور رحمت کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے، بندہ اپنے آپ کو دل کو پرسکون فیل کرتا ہے، کول اینڈ کام ہو جاتا ہے۔ دیکھنے بات کر انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسی خبر اس کے کان تک آتی ہے کہ وہ ساری ٹینشن کو دبا کر میڈیا میل کر دیتی ہے اور اپنی خوشگوار محفوظ ہو جاتی ہے۔ آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک پڑی، آنسو کسی کی یاد کے کتنے قریب تھے۔ یعنی احساس آنے سے ہی، خیال آنے سے ہی انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور بعض کا بڑا خوشگوار موڈ ہوتا ہے، کوئی ایسا وائرس آتا ہے کسی ٹینشن کا، پریشانی کا، کوئی بیڈ نیوز کا، وہ آتے ہی جو ہے وہ ساری شاعری تیز نیز کر دیتے ہیں، انسان کباب میں ہڈی اور مزہ کرکرا سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ عالم امر جو ہے یہ عرش سے اوپر ہے، یہاں جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں جا کر وہ کنیکٹ ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جب بندہ اپنے رب کے قریب جاتا ہے
تو اس کو کہتے ہیں عروج ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ترقی ہو رہی ہے. بندہ وہاں سے ڈیٹا ریسیو کرنے کے لیے بار بار اوپر جا رہا ہے. تو اللہ کے قریب ہونا جو ہے اس کو ولایت کہتے ہیں. ولی کے معنی قریب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی اولا کہتے ہیں بہت ہی قریب، مومنوں کے بہت ہی قریب ہوتا ہے. تو ولی معنی قریب ہونا. جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے عالم امر کے لطائف کی طرف عروج کرتا ہے، اور اللہ کی طرف عروج کرنا جو ہے یہ ولایت ہے. یہ کیا ہے؟ اور جب وہاں سے سارا فیض لے کر وہ مخلوق کو فیض دینے کے لیے رجوع کرتا ہے تو اس کو نزول کہتے ہیں. اس کو نزول کہتے ہیں. عروج کرنا ولی کی شان ہے. سارا فیض لے کر مخلوق کو وہ فیض تقسیم کرنا یہ نبی کی شان ہے. یہ نبی کی شان. ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو سارا فیض وہاں سے حاصل کر کے مخلوق کی طرف واپس آ رہا ہے. ایک بندہ کراچی جا رہا ہو وہ بڑا ہے، یا جو کراچی ساری خرید و فروخت کر کے اپنے ٹھوکر جہاز پہ واپس آ رہا ہو وہ بڑا ہے. جو سارا ٹھوکر جہاز وہاں جو کچھ اس کو چاہیے تھا خرید کر کے، ساری چیزیں خرید کر سارا مال سمیٹ کر اپنے جہاز میں پیک کر کے جو گجرانوالہ کینٹ ایئرپورٹ پہ جو لینڈ ہو رہا ہے تو وہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے اس بندے کی نسبت جو ابھی فلائنگ کوچ پہ یا باؤ ٹرین پہ یا تیز گام پہ بیٹھ کر لاہور سے روانہ ہوا ہے اور ابھی وہ رستے کے اندر چھانگا مانگا کے قریب سے بھی گزر رہا ہے. تو دیکھنے والے کہیں گے یہ بڑا ہے، دیکھو کراچی جا رہا ہے. وہ بیوقوفو یہ جو تمہیں کینٹ میں نظر آ رہا ہے نا ٹھوکر جہاز کے اندر سے جو بندہ ٹرک بھر بھر کے مارکیٹ میں آ رہا ہے، یہ کراچی وہ پہلے لوٹ کے آ گیا ہے. یہ وہاں جو تم لینے جا رہے ہو یہ سارا کچھ لے کے واپس آ گیا ہے. واپس آ گیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ولایت سے زیادہ افضل نبوت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی فقراء میں بعض کا بحث چلتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولی افضل ہے کہ نبی افضل ہے. بعض مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جن کا موقف بھی ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں. امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صاف فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نہ صرف نبی نبوت ولایت سے افضل ہے، بلکہ نبی کی جو اپنی ولایت ہوتی ہے، نبی کی ایک ولایت ہوتی ہے، ایک نبی کی نبوت کا مقام ہوتا ہے. حتیٰ کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے بھی کم تر ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ نبی کی جو ولایت ہے نبی کی نبوت سے زیادہ بلند ہے. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں جو ولایت ہے وہ نبوت سے افضل ہے. اور یہ بات کہنے کے بعد بات وہ اور کہنا چاہتے ہیں. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ولایت کی امام ہے لہذا وہ حضور سے افضل ہے. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں. بات سمجھ لیں. بات وہ اور کہتے یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ حضور کی نبوت سے افضل ہے. دیکھنے والا کہ کیا بات ہے، باقی حضور کی بڑی شان بیان ہے. نہیں، وہ اگلی بات ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ حضور کی ولایت حضور کی نبوت سے افضل ہے. ثابت یہ ہوا کہ ولایت نبوت سے افضل ہوتی ہے. اب کیونکہ ولایت کے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے لیے قرآن میں صاحب کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے اعتبار سے حضور سے افضل ہیں اور حضور نبوت کے اعتبار سے افضل ہیں. دونوں در نبی مانے. تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو کراچی جا رہا ہے، اور نبی وہ ہے جو کراچی سے سارا کچھ سمیٹ سماٹ کے واپس آ رہا ہے.